السلام علیکم عبداللہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو سبق آموز کہانیاں، وائس آف عبداللہ۔ مصر کے فوجی قائدین کی باہمی چپقلش کی وجہ سے جب مصری افواج کو پہ درب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اسماعیل بن ابراہیم نے علماء کو ازہر شریف میں قبلہ رو ہو کر بخاری شریف کی تلاوت کا حکم دیا۔ علماء نے بخاری شریف کی تلاوت شروع کر دی، لیکن شکست کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ شاہ مصر غصے سے بھرا ہوا ازہر شریف میں گیا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا۔ شاہ مصر بہت غصے میں تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ کیا یہ صحیح بخاری نہیں ہے؟ کیا تم علماء کے زمرے میں شامل نہیں ہو جن کا تذکرہ ہم سلف صالحین سے سنتے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدولت اور تمہاری تلاوت کی برکت سے کوئی مصیبت بھی نہیں دور کی ہے اور تمہاری کوئی دعا بھی قبول نہیں فرمائی ہے۔ علماء اس کی گفتگو سن کر دم بخود رہ گئے۔ انہیں یہ امید نہیں تھی اور حیرت کے مارے انہیں کچھ نہ سوجا کہ وہ کیا جواب دیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچانک علماء کی صف میں آخر میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ عالم دین کھڑا ہوا۔ اس نے پرجلال آواز میں کہا، اسماعیل، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا تم پر اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگ مسلط فرما دے گا، پھر تمہارے بہترین لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء و مشائخ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر واپس چلا گیا۔ اس سے اس عالم کی گفتگو کا جواب نہیں بن پڑا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بعد حدیث شریف اس کے حواس پر چھا گئی ہے اور اسے محسوس ہو گیا ہے کہ شکست کا سبب واقعی اس کی طرف سے پایا گیا ہے، تاہم اس سے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ بزرگ عالم دین کی حق گوئی سے علماء نے اس بزرگ عالم کی جان اور اپنی جان کے خوف کی بنا پر اسے ملامت کی۔ وہ لوگ سب ڈر گئے اور کہا کہ تم نے شاہ مصر کو کھری کھری کیوں سنا دی؟ اتنے میں شاہ کا خادم آیا اور پوچھنے لگا، شاہ کو ایسا جواب کس نے دیا؟ شیخ نے کہا، میں نے دیا ہے۔ شیخ بالکل خوف زدہ اور مرعوب نہ ہوئے۔ وہ بادشاہ کے پاس جانے لگے تو علماء نے انہیں اس طرح رخصت کیا جیسے وہ کبھی واپس نہ آئیں گے۔ شیخ شاہی محل میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا بادشاہ کمرہ ملاقات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے خالی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ شیخ کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ شاہ نے اس سے کہا، استاد، تم نے جو بات وہاں کہی تھی وہ دوبارہ کہو۔ شیخ نے پوری بے باکی کے ساتھ اپنی گفتگو دہرا دی اور حدیث کی تفصیلی شرح بیان کر دی۔ شاہ نے کہا،
ہم نے کیا جرم کیا ہے جس کی بنا پر ہم پر وہ مصیبت نازل ہو جو تم نے بیان کی ہے؟ شیخ نے کہا، کیا مخلوط عدالتوں نے سود کے جائز ہونے کا قانون پاس نہیں کیا؟ کیا یہاں زنا کا لائسنس نہیں دیا جاتا؟ استغفار! کیا یہاں شراب حلال نہیں ہے؟ اسی طرح کے متعدد حرام کاموں کی ایک لسٹ پیش کر دی جو بغیر روک ٹوک کے جاری ہیں، اور اس کے بعد کہا اس کے باوجود آسمانی امداد کا انتظار کریں تو کس طرح کریں؟ کام سارے غلط ہوں تو پھر غیبی امداد کیسے آئے گی؟ جب کہ تم ان حرام کاموں کو روا رکھا ہے جو انتقام لینے والے اور جبار اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ تم علماء کو طعنہ دیتے ہو کہ ان کی کیوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ علماء کو یہ طعنہ دیا جاتا کہ آپ لوگ کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل لیں۔ استاد پھر ہم کیا کریں؟ ہم غیر ملکیوں انگریزوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ان کی ثقافت ہے۔ شیخ بادشاہ کے اقرار پر خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے پھر بخاری شریف کا کیا گناہ ہے اور علماء کا کیا جرم ہے؟ شاہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ شیخ کو ہر ماہ میں 30 مصری پاؤنڈ دیے جائیں۔ شیخ اپنے احباب کے پاس واپس پہنچے تو وہ بہت خوش تھے، جیسے شیخ کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔